حاضرین محترم، گزشتہ روز سے ملالہ یوسفزئی کا ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، ہر ایک اس حوالے سے اپنی رائے دے رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا ایشو ہے نکاح کے حوالے سے جو اس نے ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن کریم بھی رہنمائی کر رہا ہے، حدیث رسول بھی واضح ہے بالکل، فمن رغب عن سنتی فلیس منی کا فرمان بھی حضور علیہ السلام کا موجود ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑے وافر مقدار میں ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے اور لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اس کلپ کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اب یہ پتہ لگا ہے کہ ملالہ یوسفزئی یہ غیروں کے اعلی کار ہے اور یہ غیروں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ملالہ یوسفزئی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ اس وقت ہی واضح ہو گیا تھا جب یہ یہاں سے جانے کے بعد تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی جیسے گستاخان رسول سے مل رہی تھی۔ میں یہی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں جناب والا، ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس بندے کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اس کو شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کسوٹی ہے محبت مصطفیٰ، اور ناموس مصطفیٰ اس زمانے میں معیار ہے۔ چاہے کسی بھی درجے کا کوئی بھی بندہ ہو، بندی ہو، اگر اسے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو دین کا کوئی مسئلہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے کسی طرح کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ وہ گستاخ اور نطفہ حرام کی پیداوار ہیں جنہوں نے ہمارے حبیب کو وہ ننگی گالیاں دی ہیں معاذ اللہ کہ جس کا ہم مسلمان اپنی زبان سے تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس ظالمہ ملالہ یوسفزئی نے ان کے ساتھ جا کے تصویریں بنائی ہیں اور ان کی حمایت میں باتیں کی ہیں۔ تو میں آپ تمام کو اس ویڈیو کلپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ معیار بنا لیجئے۔ کسی کو پرکھنا ہو تو دیکھیے ناموس رسالت کے معاملے میں اس کا مزاج کیا ہے۔ اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی مزاج رکھتا ہے جنہیں نسبت نہیں، ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا، تو پھر سمجھ جائیے کہ پھر جو بھی ہمارے سامنے آئے گا اسے ہم بڑی آسانی سے پرکھ لیں گے، چاہے وہ عافیہ صدیقی ہو، وہ ملالہ یوسفزئی ہو۔ عافیہ صدیقی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ اسلام کی بیٹی ہے، اس کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ بھی اغیار کے پاس چلی گئی، لیکن چونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ اس کے پیش نظر تھا تو اس وجہ کر آپ دیکھیں وہ ان کے قید میں رہ کر کے بھی حضور کی محبت کی باتیں کر رہی ہے، اور ایک انعامات و اکرامات کے سائے میں رہ کر کے پاکستانی عوام جس سے محبت کے دعوے کرتی تھی، وہ عورت آج اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے پر ایسے کھل کر زبان دراز کر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس روز اس قوم کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، سمجھ جائیے کہ پھر کوئی بھی غیر اس کے آگے چال بازیاں کر کے اپنا ایجنڈا مسلط نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پروروں سے اور دین فروشوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔